وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 22 پارے کا آغاز کریں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین جو کچھ ہم ان سپاروں میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ہمارے عمل میں ڈھال دے، کیونکہ آج کے پارہ میں ہم کچھ ایسے احکامات پڑھیں گے کہ جن کو ہمیں بہت غور سے سننا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ہی پارے میں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ نور میں بھی کچھ احکامات پڑھے تھے، لیکن سورۃ نور جو ہے وہ اس سورہ کے بعد میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورۃ احزاب جو ہے یہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اور 22 پارہ میں ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اس میں ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے، دیکھیں جنگ خندق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آندیاں چلا کر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ آج بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی اتنا مشکل مقام آتا ہے کہ جس وقت یہ لگے گا کہ اب تو بالکل ہی کوئی کسی طرف سے ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت یاد کیجئے گا کہ آندیاں آج بھی چل سکتی ہیں۔ وہ آندیاں جو ہے نا وہ ہماری مدد کی آندیاں ہوں گی، وہ ایسی آندیاں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے دل نرم کر دیں گے، وہ ایسی آندیاں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے ہموار کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی مومنوں کو ان جگہوں سے نکال لیتے ہیں جو مشکل راستے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کچھ دیر کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اس پہ جمتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ سورۃ احزاب میں جو پردے کا حکم ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس وقت اس کو کس طرح سے نکلنا چاہیے۔ اور سورۃ نور میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عورتوں کو گھر کے اندر جو اپنے محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، اور آخری آیا جو پچھلے 21 پارہ کی تھی وہ کیا تھی کہ اے بیویوں نبی کی جو کوئی کرے گی تم میں سے ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی، دیا جائے گا اس کو عذاب دگنا، اور یہ ہے بات اللہ کے پاس بہت آسان۔ اور اب اسی بات کی کنٹینیوشن ہے آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یقنت، اور جو فرما برداری کرے گی من کنہ تم میں سے للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل بھی کرے گی نیک، نُؤْتِیہا ہم دیں گے اس کو اجرہا اس کا اجر مرتین، ہم دگنا اجر دیں گے اس کو، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لہا اس کے لیے رزقاً کریما، ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور اے بیویو نبی کی نہیں ہو تم کسی اور طرح کی عورتوں میں سے۔ اب غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس میں اب یہ دیکھیے کہ یہ احکامات جو ہے نا یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو اور نہ اختیار کرو نرمی بات کرنے میں کہ لالچ میں پڑ جائے وہ شخص جس کے دل میں روک ہو۔ ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہو تو سختی سے بات کرو اور اتنی نرمی سے بات نہیں کرو، اور کہا کرو تم بات دستور کے مطابق، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور نہ اظہار زینت کرو، زیب و نمائش پہلے دور جہالت کی، اور قائم کرتی رہو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی، بس چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے رجس کو، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ اے اہل بیت،
اور تم کو پاک کر دے بہت پاک کرنا۔ اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ ہے باریک بین اور باخبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ باتیں جو گھر میں تمہارے ہوتی ہیں ان کو تم یاد رکھو اور ان کو دوسروں تک پہنچا دو، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت سے اور یاد کرنے والی عورتیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ اب دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ پوری لسٹ بتا دی کہ یہ کام تم کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ مغفرت بھی ہے اور تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں ہے حق کسی مومن مرد کو اور نامومن عورت کو کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو رہ جائے ان کے پاس کچھ اختیار اپنے معاملات میں، اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم کہتے ہو اس شخص سے احسان کیا تھا اللہ نے جس پر، اور تم نے احسان کیا تھا اس پر کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو، اور ڈر اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لاسٹ نیم بھی دیا ہوا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی میں اس کی شادی کی، اور جو بیوی تھیں وہ حضرت زید سے طلاق لینا چاہتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ جب وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس سے تم شادی کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ اڈاپٹڈ بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور یہاں پہ یہ حکم جب آ گیا کیونکہ یہ اتنی بڑی رسم کو توڑنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر زید رضی اللہ عنہ نے زینب کو طلاق دے دی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو آ گیا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طلاق نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا حکم آتا ہے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور ڈرتے تھے تم لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ڈرو اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم واقع ہو کے رہنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی جگہ ہم نے پڑھا ہے نا، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب اس کو ایک بیٹا اس میں پیدا ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے کتنا مشکل تھا اس وقت کہ لوگوں کو کیسے انہوں نے فیس کرنا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بات پوری کرنی تھی، اور لیکن یہ بہت مشکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ قطعی طے شدہ، اور وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے تو کافی ہے اللہ حساب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کے اور آخری ہے نبیوں میں، اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف۔ اور آیت نمبر 41، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور تسبیح بیان کرتے رہو اس کی صبح اور شام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں پر مہربان، ان کی دعا جس روز وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر عظیم۔
اے نبی بے شک ہم نے بھیجا ہے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ روشن، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔ دیکھیے ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، بس بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میرے حکم مانے، ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین یہ دورہ قرآن جیسے ہی ہمارا مکمل ہوگا تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کہ ہم تیرے احکامات پہ جمنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کہنا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا، اور پرواہ نہ کرنا ان کی تکلیف دینے پر، اور بھروسہ رکھنا اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ساز کا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نصیحت کی کہ دیکھیں منافق لوگ جو ہیں وہ تمہیں اذیت دیں گے، تمہیں باتوں سے، تمہیں باڈی لینگویج سے یا کسی طرح سے، تو تم فکر نہ کرنا، تم غمزدہ نہ ہونا، کافی ہے اللہ تمہارے لیے کارساز۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تو نہیں تمہارے لیے لازم ان کے اوپر کوئی عدت کہ ان کو وہ پوری کرواؤ، اور ان کو کچھ متاع دے دو اور ان کو رخصت کرو، ایک اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی عورت کو جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے لیکن ابھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو ان کو جب تم طلاق دیتے ہو، نمبر 1 یہ کہ عدت نہیں ہے، نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ عورت جو سالوں ایک آدمی کے ساتھ رہتی ہے، ایون تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے، پھر بھی جب وہ طلاق کی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے اتنی رسوائی، اتنی لڑائیاں جس کی آدمی، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو اچھے طریقے سے طلاق دو، رشتہ اگر ختم بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم ہر رشتہ اپنی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے نا تو یہ پرابلم ہوگی۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارا ہر رشتہ میں اللہ کی خاطر، یہ میں نے شادی بھی کی ہے اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رزق بھی کمانے جا رہا ہوں تو آپ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر کریں گے نا تو پھر ہم امید بھی اللہ سے لگائیں گے۔ جب ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں نا، پرابلم یہاں پہ یہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انہیں سے توقع کرتے ہیں، اور انسان توقع پہ پورا آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، بہت ہی مشکل بات ہے۔ اور پھر جب وہ توقع پہ پورے نہیں آتے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم غلط غلط باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ میری زندگی میں میں نے جو کام کرنا ہے، جو رشتہ بنانا ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو سوچ لیجئے اس بات کو پھر۔ اور اب آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے دیے ہیں ان کے مہر، اور تمہاری باندیاں ان میں سے جو غنیمت میں دلوائی ہیں اللہ نے تم کو، اور بیٹیاں تمہارے چچا کی، اور بیٹیاں تمہاری پھپھیوں کی، اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی، اور بیٹیاں تمہاری خالاؤں کی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ، اور کوئی عورت مومنہ اگر نظر کر دے اپنے آپ کو نبی کے، اگر چاہے نبی کے سے نکاح کر لے تو خالصتاً تمہارے لیے ہے، علاوہ اور مومنوں کے۔ یہ حکم بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور کسی کے لیے یہ عام حکم نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو فرض کر دیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور باندیوں کے، تاکہ نہ رہے تم پر تنگی، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 51، اور دور رکھو جن کو تم چاہو ان میں سے، اور پاس رکھو اپنے جسے تم چاہو، اور جس کو تم اپنے پاس طلب کر لو ان میں سے جن کو دور کر دیا تھا تو نہیں گناہ تم پر، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور نہ ہو وہ رنجیدہ، اور راضی رہیں اس پر جو تم ان کو دو وہ سب کی سب، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ جاننے والا اور بردبار۔ اور یہ بھی حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بارے میں لاسٹ حکم کیا دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرائط رکھی تھی اگر وہ بیویاں وہ مان لیتی ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں حلال تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد،
اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں، اگرچہ تمہیں اچھا ہی لگے ان کا حسن، سوائے تمہاری باندیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز سے نگہبان۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بینہ کھول کے بیان کر دیا کہ اگر ایون کسی کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن اب اس کے بعد تم اور شادی نہیں کرو گے۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہو گھروں میں نبی کے، سوائے یہ کہ اجازت دی جائے تم کو کھانے کے لیے، نہ انتظار کرتے رہو اس کے پکنے کا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں، بے شک تمہاری یہ باتیں ایذا دیتی ہیں نبی کو، بس وہ حیا کرتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے کو۔ اور جب مانگو ان سے کوئی شے تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے، تمہاری یہ بات زیادہ پاکیزگی کی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تکلیف تو رسول اللہ کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا مخفی رکھو اس کو تو بے شک اللہ ہے ہر چیز سے باخبر۔ اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں گناہ ان پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی خواتین سے، اور نہ ہی اپنی باندی غلاموں سے، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے ہر چیز سے واقف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کل کے کلچر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ لو یہ بھی ہمارے بھائی، کزن بھی بھائی ہیں، ان کے سامنے اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کون سے رشتے ہیں جو جن کے سامنے اگر تم پردہ نہیں کرتی ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور کون سے رشتے ہیں جن کے سامنے تم نے پردہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم اتنے عقل مند کب سے ہو گئے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آیات بدل دی؟ آپ دیکھیے ہم پورے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نفرت کن لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پوری لسٹ بتائی ہے کہ بے شک اگر عورت ان رشتوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 56 بہت پیاری آیا ہے اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو ان پر، اور سلام بھیجو، کثرت سے سلام بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور کثرت سے درود پڑھا کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عذاب ذلیل کر دینے والا۔ اور آیت نمبر 58، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ۔ اور اب آیت نمبر 59، اور اب آپ غور سے سنیے گا اس آیہ کو، کیونکہ اسی آیہ کے بارے میں اتنے لوگ جب بات کرتے ہیں نا، اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پردے کا یہ جو حکم تھا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا اور عام عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور بعض عالم دین نے تو یہاں تک بھی بات کہہ دی کہ یہ اس ایک خاص موقع پہ حکم تھا لیکن یہ عام حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا وہاں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ بھی آیا آپ غور سے سنیے گا تاکہ ایک دفعہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومن عورتوں سے۔
यहाँ पे ज़रा अंडरलाइन कीजिए कि निसाइल मोमिनीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, क्योंकि मोमिन औरतों का लफ्ज़ है ना, सिर्फ़ अज़वाज और बनात का लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले बीवियाँ, बेटियाँ और फिर कहा कि तमाम मोमिन औरतों को कह दें युदनीना, कि वो डाल लें अलैहिन्ना अपने ऊपर मिन जलाबिबिहिन अपनी बड़ी चादरें, ज़ालिका ये अदना ज़्यादा करीब है अन के युरफ़ना कि वो पहचानी जाएँ, फला युज़ैना और ना वो इज़ा दी जाएँ, वकान अल्लाहु और है अल्लाह गफूर रहीमा बख्शने वाला और मेहरबान। अब यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो जिल्बाब का लफ्ज़ है, जिल्बाब कहते हैं एक बड़ी चादर को। अरबों में ऑलरेडी रिवाज था इस चीज़ का कि वो एक बड़ी सी चादर यूज़ किया करते थे। तो जैसे ही ये आया नाज़िल हुई तो उनको ये पता था कि बड़ी चादर का क्या मतलब है। अब बिल्कुल वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जिल्बाब का ये मतलब नहीं है, जिल्बाब ये भी हो सकता है कि कुछ और बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बयान की है। तो अब ये देखिए कि जैसे हमारी लैंग्वेज है, हमें अगर कोई ये कहता है कि आपने कमीज़ पहननी है, तो एक बच्चे को भी जब आप कमीज़ पहनने के लिए कहोगे तो कमीज़ कमीज़ की जगह पहनेगा ना। कभी ऐसे हुआ कि शलवार की जगह कोई कमीज़ पहन के बैठ गया हो? जो वो पहनेगा तो आपको पता है ना वो फिर कौन कैसा होगा, कि उसका दिमाग ही नहीं होगा ठीक। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता था कि इतनी बड़ी आया को कोई ना समझ सके? आज हम अपने आप को देखें कि हमें किस चीज़ ने रोका हुआ है? हमें शैतान ने रोका हुआ है। हमें वो बार-बार ये कहता है कि नहीं, अगर तुम बड़ी चादर ले लेती हो तो तुम्हारी तो शक्ल ही खराब हो जाती है, तुम तो आंटी लगना शुरू हो जाती हो। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। कुल कुल जहाँ पे ये बात आती है ना, ये हुक्म के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। ये करीब तर है कि उनकी पहचान हो जाए, तो ना आज़ाद दी जाए उन्हें और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। तो एक सीधा-सादा सा हुक्म था कि जब तुम घरों से बाहर निकलती हो, तो एक बड़ी चादर तुम्हारे ऊपर हो ताकि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसको कवर कर लेती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ कर दे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाएँ। क्योंकि बाज़ अहकामात ऑनेस्टली बाज़ लोगों के लिए तो इतने मुश्किल होते हैं जैसे ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। अब यहाँ पे एक और भी बात मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी, औरत जो है वो सतर है। अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब औरत गैर महरम के सामने जाती है तो उस वक़्त वो अपने ऊपर एक बड़ी चादर डाल दे। अब यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, कोई और अगर वो डिफरेंट कोई चीज़ कर रहा होता है तो हम फ़ौरन फ़तवा लगा देते हैं कि वो तो ठीक ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही, या वो तो काफ़िर हो गया, मुनाफ़िक हो गया, इस तरह की बात है। अब यहाँ पे हिजाब के बारे में आप देखिए, जो कवर करने के बारे में है, ये कोई एक आलिम दीन इस दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा, कोई एक भी, जो ये कह दे कि औरत जो है वो सतर नहीं है, ठीक है? और ये एक बात आप क्लियर अपने ज़हन में रख लें। हाँ, जहाँ पे इख्तलाफ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक चीज़ के बारे में इख्तलाफ है कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, और बाज़ ये कहते हैं कि पाँव भी सतर में आते हैं। और इसमें इख्तलाफ जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ का आता है कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, इसके अलावा पूरी औरत सतर है। अच्छा, उनमें से भी बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, पाँव भी सतर में आते हैं। और अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि फिर नकाब के बारे में क्या हुक्म है? अब यहाँ पे एक और बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक, अब इनका कहना ये है कि औरत चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत जो है वो पूरी सतर में, जैसे नमाज़ हम पढ़ते हैं, तो जितना पर्दा हमारा नमाज़ का होता है। अब इनमें से आई बिलीव इमाम शाफ़ी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पाँव भी सतर है। अब इमाम अहमद बिन हंबल जो है उनका ये फतवा था कि नहीं, औरत का चेहरा भी सतर में आता है। और आजकल के दौर में भी अगर आप देखते हैं तो जाकिर नाइक को अगर आप सुनते हैं तो उनका भी यही है कि वो कहते हैं कि औरत का चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत पूरी सतर है। लेकिन अगर आप इसरार साहब को सुनते हैं या और भी बहुत से आलिम दीन हैं, तो उनका कहना यह है कि औरत का चेहरे का भी पर्दा है। और अब मेरे और आपके लिए क्या है? अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके बाद अगर कोई ऐसा मसला होता है जिसके बारे में हमने कोई राय नहीं है हमारे पास कि क्या करना है, तो हम क्या करेंगे उस वक़्त? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका फतवा वैसा होगा कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर वो मसला उनके सामने आता, तो वो उसका वही जवाब देते, तो उसको दुगना सवाब है। लेकिन अगर किसी का फतवा
اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ اس کے اگینسٹ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتے تو اس کو بھی اکارا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیسٹ نالج کے ساتھ قرآن اور سنت کے قریب ترین جا کے ہی کوئی مسئلہ اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان کو جنہوں نے فتویٰ دیا ہے نا، اگر دو رائے بھی ہیں تو آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو تو امت کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایک مسئلہ آتا ہے، اگر ہم اے کی رائے کو لیتے ہیں یا بی کی رائے کو لیتے ہیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمارے دین کو جنہوں نے فرقے فرقے بنا دیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا غصہ ظاہر ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ پردے کا حکم تو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پہ گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے میرے لیے آسانی کر دے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر ہم نہیں لے سکے، کسی کے ہسبینڈ کی پرابلم، کسی کے اپنے نفس کی پرابلم، کسی کا کوئی مسئلہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، اتنا بینہ حکم ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اور پھر ہمیں شکایت ہو کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں، پھر ہمیں یہ شکایت ہو کہ گھر میں اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو آسانی سے عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ باز آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تم کو ان کے، پھر نہ رہ سکیں گے وہ تمہارے ہمسائے اس میں مگر تھوڑے ہی دن۔ پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، سخت قتل کرنا۔ یہی دستور ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ سوال کرتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، کہہ دو کہ در حقیقت اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو؟ بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم آگ والی، رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں، نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، تو کہیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی، اور کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو بہکا دیا انہوں نے ہمیں ہمارے راستے سے۔ اب دیکھیے ہمارا سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہش نفس کے اور اپنے ہی دوستوں کے۔ اور آیت نمبر 68، ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب اور کر لعنت ان پر بہت بڑی لعنت۔ آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہونا تم ان لوگوں جیسے اذیت پہنچائی جنہوں نے موسیٰ کو تو بری ثابت کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو کہا انہوں نے، اور وہ تھا اللہ کے نزدیک بآبرو۔ اور آیت نمبر 80، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہا کرو بات سیدھی، سنوار دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور بخش دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ مراد پائے گا، بہت بڑی مراد۔ اور اب آیت نمبر 82 غور سے سنیے اس آیہ کو کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمان کو اور زمین اور پہاڑوں کو، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور وہ ڈر گئے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ ہے بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ اب یہاں پہ دیکھیے انسان نے کیا اٹھایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ وہ امانت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ پہاڑ اور زمین، انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں ہم اتنی بڑی امانت نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ امانت جو ہم نے نمبر 1 یہ کہ ہم نے وعدہ اللہ سے لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک نہیں کریں گے، آپ ہمارے معبود ہیں۔ اور دوسری امانت کیا تھی کہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں پھیلانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت، ہر مرد کا یہ کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہم اپنے گھر میں پہنچاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ہم نے باہر کیا پہنچانا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور توبہ قبول کرے اللہ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ ہم آرام سے بہانہ کر دیتے کہ نہیں میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے یہ کر سکتی ہوں، میرے لیے تو
ऐसी चीज़ें करना आसान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी हुक्म, एनी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आप देखें कि जब हम ऐसी बात करते हैं ना तो वो मुनाफ़िक़त होती है। क्योंकि हम ज़ाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम अंदर से उन चीज़ों को मानते ही नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अपने दीन पे चलाना आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरह सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो जो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो जिसके लिए है तमाम आसमान और तमाम ज़मीनें, वलहुल हम्द, और उसी की तमाम तारीफ़ें हैं, व फिल आखिराती, और आखिरत में भी, व हुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला और खबर वाला है। अब देखिए कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं ना, एक रोब सा आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। हमें देखो कि हम कायनात का एक ज़र्रा भी नहीं है, इतनी मामूली सी चीज़, और हमारी अकड़ देखो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो जानता है जो कुछ दाखिल होता है ज़मीन में और जो निकलता है इसमें से, और जो उतरता है आसमान से और जो चढ़ता है आसमान में। इन सब से अल्लाह वाकिफ़ है और वो मेहरबान है, बख्शने वाला है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ़्र किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत की घड़ी, कह दो क्यों नहीं? कसम है तुम्हारे रब की कि वो ज़रूर आकर रहेगी, वो जानने वाला है गायब को। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नहीं पोशीदा इससे ज़र्रा भर कोई चीज़ आसमान में और ना ज़मीन में, और ना कोई छोटी चीज़ इससे भी, और ना कोई बड़ी चीज़ मगर किताब रोशन में। देखिए डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं एक छोटी-सी ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि पत्ता भी ऐसा नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसका इल्म होता है। तो आप हमें देखिए कितनी आज़ादी से हम दिन गुज़ार रहे होते हैं। हमें क्या ये डर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटी सी छोटी चीज़ भी देख रहे हैं? हमारे दिल में भी क्या ख़्यालात उठ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ताकि वो जज़ा दे उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल। देखिए नेक अमल करना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि शैतान हमें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त जो जिहाद हम कर रहे होते हैं, हर वक़्त ये होता है कि अल्लाह की राह में चलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूँ ही नहीं छोड़ता अपने बंदों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ताकि जज़ा दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को और नेक लोगों को, क्योंकि वो नेक अमल करते थे, और यही लोग हैं जिनके लिए है मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, यही वो लोग हैं जिनके लिए अज़ाब है बदतरीन और दर्दनाक। और आयत नंबर 6, और जानते हैं वो लोग जिनको दिया गया है इल्म के जो नाज़िल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, वो यकीनन हक है, और रहनुमाई करता है इस रास्ते पर जो गालिब काबिल तारीफ का रास्ता है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया कि क्या हम बताएं तुम्हें एक आदमी जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, बिल्कुल रेजा रेजा, तो बिलाशुबा तुम दोबारा उठाए जाओगे नए सिरे से। क्या बांध लिया है उसने अल्लाह पर झूठ, या उसे जुनून हो गया है? बल्कि जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर, वो अजाब में है और गुमराही में है बहुत दूर की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, क्या नहीं देखा उन्होंने उसको जो उनके आगे और जो उनके पीछे है आसमान में और जमीन में? अगर हम चाहें तो धंसा दें उनको जमीन में, या गिरा दें उन पर आसमान का टुकड़ा। यकीनन इसमें एक निशानी है हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है। रुजू करना क्या? कि जो तौबा करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटने वाला है। और बेशक अता किया था हमने दाऊद को अपनी तरह से फजल के, ए पहाड़ों तस्बीह करो उसके साथ और परिंदों, और नरम कर दिया हमने उसके लिए लोहे को, कि तैयार करो कुशादा जरे और अंदाजे से जोड़ो कड़ियों को, और करते रहो नेक अमल। यकीनन उसको जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। और सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 माह की और उसकी शाम की मंजिल 1 माह की, और बहा दिया हमने उसके लिए चश्मा तांबे का। और जिन्नों में से ऐसे थे जो काम करते थे उसके आगे उसके रब के हुक्म से, और जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उनमें से हमारे हुक्म की, चखाएंगे हम उसको अजाब जहन्नम की आग का। वो बनाते थे उसके लिए जो कुछ वो चाहता, किले और तस्वीरें और बड़े लगन जैसे तालाब, और देगे एक ही जगह जमी हुई। अदा करते रहो ए आले दाऊद शुक्र अल्लाह का, और थोड़े हैं मेरे बंदों में से जो शुक्रगुजार हैं। फिर जब हमने हुक्म सादिर किया उसके लिए मौत का, तो ना पता दिया उनको इसकी मौत का मगर घुन के कीड़े ने जो खा रहा था उसका असा को। फिर जब वो गिर पड़ा तब हकीकत खुली जन्नात पर कि अगर
اگر وہ جانتے ہوتے غائب تو نہ مبتلا رہتے وہ ذلت میں عذاب کی۔ دیکھیں اکثر ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ جنات جو ہیں وہ غائب کی خبریں لا سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز کیسے ہے، کیا چیز کہاں پہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا کہ جنات غائب کی خبریں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 15، اور بلا شبہ تھی اہل سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی، 2 باغ دائنی طرف اور بائیں طرف، اور رزق میں سے اپنے رب کے اور شکر کرتے رہو اس کا، شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے بخشنے والا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سبا بستی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتنا فضل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو منہ پھیر لیا انہوں نے، پس بھیج دیا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، اور بدل دیا ہم نے ان کے باغوں کو ایسے باغوں سے جن کے پھل تھے بدمزہ، اور چھاؤ کے پیڑ اور کچھ بیریاں تھوڑی سی۔ بدلا دیا ہم نے ان کو اس لیے کہ نہ شکری کی انہوں نے، اور نہیں بدلا دیتے ہم ایسا مگر نہ شکروں کو۔ اور آیت نمبر 18، اور بنائی تھی ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے رکھی تھی برکت، آبادیاں ایک دوسرے سے متصل، اور ہم نے مقرر کرتی تھی ان میں آمد و رفت، چلتے رہو ان میں راتوں اور دنوں کو بے خوف و خطر۔ تو کہا انہوں نے ہمارے رب دوری پیدا کر دے ہماری مسافتوں میں، اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، تو بنا دیا ہم نے انہیں داستان، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو بالکل بکھیر دینا۔ بے شک اس میں واضح نشانیاں ہیں ہر اس فرد کے لیے جو صابر اور شاکر ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی شروع کی کہ ہمیں مسافر نہیں چاہیے جو آ کے ہمارے مسافر خانے استعمال کرے۔ وہ اتنا اکڑنا شروع ہو گیا اپنی معیشت پر کہ انہوں نے شکر ہی ادا کرنا چھوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ نہ شکرے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً سچ کر دکھایا ان پر شیطان نے اپنا گمان، تو اتباع کی انہوں نے اس کی، سوائے ایک جماعت کے جو مومنوں کی جماعت تھی، اور نہ تھا ان کا ان پر کچھ زور، مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں کہ جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ پکارو ان کو جنہیں تم گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے، نہیں ہے وہ مالک ذرہ بھر چیز کے آسمان میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ہے ان کی ان میں کوئی شراکت، اور نہ ہے اس اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور نہ فائدہ دے گی سفارش ان کے پاس مگر صرف اس کے لیے جو اجازت بخشے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جب دور کر دیا جائے گا اضطراب ان کے دلوں سے تو کہیں گے کہ کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے، وہ کہیں گے حق، اور وہ ہے عالی رتبے والا اور بہت ہی بڑا۔ کہو کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان میں اور زمین میں، کہو کہ اللہ۔ کہہ دو کہ نہ پوچھ ہوگی تم سے اس کی جو ہم نے جرم کیے ہیں، اور نہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی جو تم نے کیے ہیں۔ کہہ دو جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا اور بہتر جاننے والا۔ اور آیت نمبر 27 کہ کہہ دو دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا رکھا ہے تم نے اس کے ساتھ شریک، ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب حکمت والا، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری بنانے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا قیامت کا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ تمہارے لیے وعدے کا ہے ایک دن، نہ پیچھے رہ سکو گے جس سے ایک گھڑی، اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، رد کر دے گا ان میں سے ایک دوسرے کی بات، کہیں گے وہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے، اگر نہ تم ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان سے جو کمزور سمجھے جاتے، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے اس کے بعد کہ جب آ چکی ہدایت تمہارے پاس؟ نہیں، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے، نہیں بلکہ یہ سازشیں تھی رات اور دن کی، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کرے اللہ کے ساتھ اور بنائے اس کا شریک، اور چھپائیں گے ندامت جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور ڈال دیں گے ہم توق گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یقیناً ہم وہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں۔ کہہ دو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے کے قریب کر دے تم کو ہم سے
किसी दर्जा में सवाए इसके जो ईमान लाया और करता रहा नेक अमल। बस यही लोग हैं जिनके लिए है अजर दुगना, बस सबब इसके जो वो अमल करते रहे, और वो बुलंदो बाला अमारतों में अमन से होंगे। और आयत नंबर 38, और जो लोग कोशिश करते हैं हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दो यकीनन मेरा रब फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, और जो खर्च करोगे तुम कोई चीज, वो बदला देगा उसका, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन वो जमा करेगा उन सबको, फिर फरमाएगा फरिश्तों से, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? वो कहेंगे कि पाक है तू ही हमारा कारसाज है इनके सिवा, बल्कि ये पूजा करते थे जिन्नात को, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान रखते थे। बस आज नहीं इख्तियार रखता तुम में से कोई किसी के लिए नफा और ना नुकसान का, और हम कहेंगे उनसे जिन्होंने जुल्म किया कि चखो अजाब दोजक का, वो तुम जिसको झुटलाया करते थे। और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी रोशन आयात, तो कहते हैं नहीं ये सवाए एक शख्स के जो चाहता है कि रोक दे तुमको इनसे जिनकी इबादत किया करते थे तुम्हारे बाप दादा। और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी रोशन आयतें, तो कहते हैं कि नहीं ये सवाए एक शख्स के जो चाहता है कि रोक दे तुम्हें इससे जिनकी इबादत करते थे तुम्हारे बाप दादा। और कहते हैं कि नहीं ये सवाए एक झूठ के जो घड़ लिया गया है। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया हक के बारे में कि जब आया उनके पास कि नहीं ये मगर एक खुला जादू है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 44 में कि नहीं दी थी हमने उनको किताबें जिनको ये पढ़ते हों, और ना ही हमने भेजा उनकी तरफ तुम में से पहले कोई डराने वाला। और तकसीब की थी उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, और नहीं पहुंचे ये 10वें हिस्से को भी, और जो हमने उनको दिया था फिर जुटलाया था उन्होंने मेरे रसूलों को, सो कैसा हुआ मेरा अजाब। और आयत नंबर 46 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी कह दो, सिर्फ मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ एक बात की, कि तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले, फिर गौर करो नहीं है तुम्हारे रफीक को कोई जुनून, नहीं ये सवाए डराने वाले तुमको आमद से पहले एक सख्त अजाब के। आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो कि जो मांगा हो मैंने तुमसे कोई अजर, तो वो तुम्हारा है, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के जिम्मे है, और वो हर चीज से खबरदार है। कह दो कि बेशक मेरा रब ऊपर से नाजिल करता है हक को, वो जानने वाला है गायब की बातों को। कह दो कि आ चुका है हक, और ना पहले कुछ कर सका है बातिल, और ना वो दोबारा कुछ कर सकेगा। और ए नबी कह दो उनसे कि अगर मैं गुमराह हूं तो बस मेरी गुमराही मुझे पर है, और अगर मैं हदायत पर हूं तो ये भी मेरे पास है, और अगर मैं हदायत पर हूं तो ये इस बिना पर कि वही करता है मेरी तरफ मेरा रब, बेशक वो सुनने वाला और नजदीक है। और काश कि तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो नहीं बच सकेंगे और पकड़ लिए जाएंगे नजदीकी से। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहेंगे कि ईमान ले आए हम इस पर। अब देखिए ये किस दिन कहेंगे कि क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अब कोई फायदा नहीं है ईमान लाने का, और कहाँ अब इनके लिए इसके हाथ का पहुंचना ईमान तक, इतनी दूर की जगह से। और यकीनन उन्होंने कुफर किया इसका पहले, और अटकल के तीर चलाते रहे बिन देखे दूर ही से। और आयत नंबर 54 इस सूरा की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पर्दा हायल कर दिया गया उनके और उसके दरमियान जो ख्वाहिशें वो करते थे, जैसा कि किया गया उनके हमजिनसों से पहले। यकीनन वो थे शक में उलझन में डालने वाले। बहुत खूबसूरत सूरा थी, बल्कि बहुत ही आसान लफ्जों में थी कि हर किसी को आसानी से समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या हैं। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरा फातिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का, बनाने वाला है फरिश्तों को पैगाम रसां, बाजुओं वाले दो दो और तीन तीन और चार चार, बढ़ाता है वो तख्लीक में जो चाहता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो खोल देता है अल्लाह लोगों के लिए अपनी रहमत को, तो नहीं कोई रोकने वाला उसको, और जो वो रोक दे तो नहीं कोई भेजने वाला उसको इसके बाद। और अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब हिकमत वाला है। ए लोगो याद करो नेमत अल्लाह की जो उसने तुम पर की। क्या है कोई खालिक सवाए अल्लाह के जो रिस्क देता है तुमको आसमान से और जमीन से? नहीं है माबूद उसके सिवा, तो कहाँ तुम उल्टे जाते हो? और अगर वो झुटलाएं तुमको तो यकीनन झुटलाए जा चुके हैं रसूल तुमसे पहले, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है तमाम मामलात का।
اور اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में कि ए लोगो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो ना धोखे में डाले तुमको दुनिया की जिंदगी और ना धोखा दे तुमको अल्लाह के बारे में कोई धोखेबाज। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। दर हकीकत वो बुलाता है अपने गुरोह को ताकि वो हो जाए दोजख वाले। वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए शदीद अजाब है, और वो जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल उनके लिए मगफरत है और बहुत बड़ा अजर है। तो भला वो कि आरास्ता कर दिया हो जिसके लिए उसका बुरा अमल, फिर उसने समझा उसको उम्दा। तो बेशक अल्लाह गुमराह रहने देता है जिसको चाहता है और हदायत देता है जिसको चाहता है। बस ना जाती रहे तुम्हारी जान इनकी खातिर अफसोस करके, यकीनन अल्लाह वाकिफ है उससे जो कुछ ये करते हैं। और आयत नंबर 9 कि अल्लाह ही वो है जो भेजता है हवाएं, फिर वो उठाती हैं बादल को, फिर हम उसे ले जाते हैं एक बस्ती की तरफ जो बेजान है, फिर हम जिंदा कर देते हैं इससे जमीन को उसके मरने के बाद। इसी तरह से जी उठना होगा दोबारा। जो तलबगार है इज्जत का तो अल्लाह ही के लिए है इज्जत सारी की सारी। उसी की तरफ चढ़ता है पकीज़ा कलाम और नेक अमल वो अल्लाह बुलंद करता है जिसको। और वो लोग जो तदबीरें करते हैं बुराइयों की उनके लिए सख्त अजाब है, और मकर उन लोगों का खुद ही नाबूद होने वाला है। और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर बना दिया तुमको जोड़ा जोड़ा। और ना हामला होती है कोई औरत और ना जनती है मगर उसके इल्म में होता है। और ना उम्र पाता है कोई उम्र पाने वाला, और ना कमी की जाती है उसकी उम्र में, मगर ये कि किताब में है ये सारा कुछ। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है। और नहीं है यकसा दो दरिया, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला, खुशगवार है जिसका पानी, और ये खारी है कड़वा। और हर एक से खाते हो तुम ताज़ा गोश्त और निकालते हो जेवर जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कश्तियों को इसमें फाड़ती चली जाती हैं ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से माश, और ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। वो दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और मुसख्खर कर दिया है उसने सूरज और चांद को, हर एक चलता है एक वक्त मुकर्रर तक। यही है अल्लाह तुम्हारा रब, इसी की बादशाही है। और वो जिनको तुम पुकारते हो इसके सिवा नहीं, वो मालिक खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी। अगर तुम पुकारो उन्हें ना सुने वो तुम्हारी पुकार, और अगर सुन भी ले तो नहीं जवाब दे सकेंगे तुम्हें, और क्यामत के रोज इनकार कर देंगे तुम्हारे शिर्क का, और नहीं खबर देगा तुमको कोई अल्लाह की मानित खबर देने वाला। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए लोगो तुम सब मोहताज हो अल्लाह के, और अल्लाह ही तो बेनियाज है और लायक हमद है। अगर वो चाहे तो ले जाए तुम्हें और ले आए एक नई मखलूक, और नहीं ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल, और ना उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का। और अगर कोई बुलाए बोझ में दबा हुआ अपने बोझ उठाने के लिए, तो ना हटाया जाएगा उसमें से कुछ भी, अगरचे हो वो कराबतदार ही। सिर्फ तुम मुतनब्बा कर सकते हो उन लोगों को जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे और कायम करते हैं नमाज, और जो पाक होता है तो सिर्फ वो पाक होता है अपने लिए, और अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आंखों वाला, और ना ही अंधेरा और रोशनी, और ना ही साया और धूप, और ना ही बराबर हो सकते हैं जिंदा और ना मुर्दा लोग। यकीनन अल्लाह सुना देता है जिसको चाहता है, और नहीं तुम सुना सकते उनको जो कब्रों में है। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नहीं हो तुम मगर खबरदार करने वाले, यकीनन भेजा है हमने तुमको हक के साथ बिशारत सुनाने वाला और डराने वाला, और ना हुई कोई उम्मत मगर गुजरा है उसमें खबरदार करने वाला। देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पे कहा कि खुशखबरियां देने वाला, वहां पे साथ साथ कहा कि डराने वाला भी बना के भेजा। तो अब से आपने ये नहीं कहना कि मत डराएं हमें इस्लाम से, मत डराएं हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दाइये दिन को ये कहा है कि जहाँ तुम खुशखबरियां देते हो वहां पे उनको आखिरत के अजाब से भी डराओ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर ये तुम्हारी तकजीब करे तो यकीनन तकजीब कर चुके हैं वो लोग जो इनसे पहले थे। आते रहते थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ और सहीफों के साथ और रोशन किताबों के साथ, फिर पकड़ लिया मैंने उनको जिन्होंने कुफर किया, सो कैसा है मेरा अजाब। क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले हमने इसमें से फल मुख्तलिफ हैं जिनके रंग, और पहाड़ों में घाटियां हैं सफेद और सुर्ख मुख्तलिफ हैं जिनके रंग, और गहरी काली स्याह,
اور انسانوں میں اور جانوروں اور مویشیوں میں مختلف ہیں جن کے رنگ، اسی طرح سے بس ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندے جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور اعلانیہ، وہ امیدوار ہیں اس تجارت کے جو ہرگز نہیں خسارہ پانے والی۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کو پورا دے ان کے اجر اور مزید دے ان کو اپنے فضل سے، یقیناً وہ ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور یہ جو وحی کی ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے، وہ برحق ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر وارث ٹھہرایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جو منتخب کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور ان میں سے میانہ رو بھی ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے وہ فضل جو بہت بڑا فضل ہے۔ جنت ہمیشگی کی داخل ہوں گے وہ ان میں، ان کو پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کی پوشاک وہاں پہ ریشمی ہوگی۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، یقیناً ہمارا رب ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور آیت نمبر 35، اور جس نے ٹھہرایا ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے گی ہمیں یہاں کوئی مشقت اور نہ پہنچے گی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ دوزخ کی، نہ قضا آئے گی انہیں کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے کچھ ان کا عذاب۔ ایسا ہی ہم بدلا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور وہ چلائیں گے اس میں کہ ہمارے رب ہم کو نکال لے تاکہ ہم کریں نیک عمل، نہ کہ وہ جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اور کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا تو چکھو، بس نہیں ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چلاتے رہو، کہ دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا عمل کرنے کا نا، تو وہاں تو تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے رہے۔ آج جب تم آئے ہو تو اب تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہاں پہ سزا کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا آسمان و زمین کی، بے شک وہ واقف ہے دلوں کے بھیدوں سے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو جانشی زمین میں، سو جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر سوائے خسارے کے۔ کہو کہ کیا دیکھا ہے تم نے ایسے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ مجھے دکھاؤ کہ کون سی چیز پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں، یا تو ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب تو وہ سند پر ہوں جس کی، بلکہ نہیں وعدہ دیتے ہیں ظالم ان میں سے ایک دوسرے کو مگر سوائے فریب کے۔ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹلنے لگے تو نہیں جو ان کو تھام سکے کوئی بھی اس کے سوا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑی بڑی اپنی قسمیں کہ اگر ان کے پاس آئے خبردار کرنے والا تو وہ ضرور ہو جائیں گے ہدایت پر بڑھ کر ہر ایک امت سے۔ پس جب آیا ان کے پاس خبردار کرنے والا تو نہ بڑھی ان کی مگر نفرت، غرور و تکبر زمین میں، اور چال برائی کی اختیار کی، اور نہیں پڑتا بری چال کا وبال مگر اس کے چلنے والے پر۔ تو کیا انتظار کر رہے ہیں یہ مگر اللہ کی سنت کا جو پہلے لوگوں پر ہو چکی ہے۔ سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں تبدیلی، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔ تو کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں تاکہ دیکھے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، اور وہ تھے بہت زیادہ علم قوت میں، اور نہیں ایسا اللہ کے عاجز کر سکے وہ کوئی چیز آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بے شک وہ ہے علم والا اور قدرت والا۔ اور آیت نمبر 45 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور غور سے سننے کی آیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو اس کے سبب جو انہوں نے کمایا تو نہ چھوڑتا اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ مہلت دیے جاتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک، سو جب آ جائے گا ان کا وقت تو ان کو بدلہ ملے گا، سو یقیناً اللہ ہے
اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں سب کو مہلت دے رہے ہیں کہ ہم اگر توبہ کر لیں اور اس پہ جم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن مشکل بھی یہ ہے کہ شیطان ہمیں ادھر آنے ہی نہیں دیتا، ہمیں ہمارے عمل اتنے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں اور جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ نازل کیا ہوا ہے غالب مہربان کی طرف سے تاکہ خبردار کر دو تم اس قوم کو نہیں خبردار کیا گیا تھا جن کے باپ دادوں کو سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ثابت ہو چکی ہے اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ڈال رکھے ہیں ان کی گردنوں میں توق، سو وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اکڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا دیے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ڈال دیا ہے پردہ ان پر تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور برابر ہے ان کے لیے خواہ تم ان کو خبردار کرو یا ان کو خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرتا ہے اس ذکر قرآن کی اور ڈرے رحمان سے غائبانہ، تو بشارت دو اس کو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم نے لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور ہر چیز کے شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں۔ اور بیان کرو ان سے قصہ بستی والوں کا، جب آئے ان کے پاس رسول، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے سے تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری ہی طرح کے، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، پہنچے گا تم کو ہم سے عذاب دکھ دینے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا، اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ پیروی اختیار کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ انشاءاللہ باقی کا حصہ سورہ یاسین کا ہم کل 23 پارے میں پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ آج کے احکامات تو بہت بینہ احکامات تھے اور ہم بار بار ایسے ہی احکامات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سناتی ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کے میسیجز بھی دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آنیسٹلی جس دن میں بہت تھک جاتی ہوں نا، اس دن میں آپ لوگوں کے میسیجز سے ہی طاقت لیتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچا دے، کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جو لوگ بھی آپ کے گھر میں، ایون آپ کے نوکر بھی ہیں نا، دیکھیں اب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جواب دی تھی نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم نے یہ کام پورا کر دینا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہر ایک تک پہنچا دینا ہے۔ آپ کا جہاں جہاں بھی آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، جن کو بھی اردو میں سمجھ آتی ہے نا، آپ یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر یہ حجت ہم تمام کر دیں کہ یا رب العالمین، ہم نے اپنی پوری کوشش سے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا تھا نا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان کے دل کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو ہم اپنا کام کرتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی پانا، پر مشکاں پائے، اور مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پھل پھول آنے ہیں کہ نہیں آنے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے جائیں گے، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سبھی لوگ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میں وہاں پہ نظر نہیں آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔